أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير صدق الله العظيم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑائی عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں خوش آوازی سے پڑھو اس کے ساتھ، والطیر اور اڑتے جانوروں کو، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اور نرم کر دیا ہم نے ان کے آگے لوہے کو، أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کہ بنائے زرہیں کشادہ اور اندازے سے جوڑ کر کڑیاں، وَاعْمَلُوا صَالِحًا اور کرو اعمال صالحہ، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ یہ جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اختیارات اور ان کو جو نعمتیں اور فضیلتیں اور جو حکومت اور سلطنت عطا فرمائی اور جو معجزات عطا فرمائے، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی۔ داؤد علیہ السلام ایک تو نبی تھے اور دوسرا ان کو سلطنت بھی، بعض اختیارات بھی ان کو دیے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یا جبال اوبی معہ والطیر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آواز بڑی خوبصورت اور بڑی خوش الحان تھی کہ جب زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی اور پرندے بھی وہ تسبیح میں مشغول ہو جاتے تھے، رک جاتے تھے اور پرندے ان کو گھیر لیا کرتے تھے، ساتھ ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں یہ تاثیر تھی اور یہ خوش آوازی تھی کہ پہاڑ بھی بنا تسبیح بیان کیے نہیں رہ سکتے تھے، پرندے بھی بغیر تسبیح بیان کیے نہیں رہ سکتے تھے، وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح اور تحلیل کے ساتھ اپنا تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ہے خصوصیت عطا فرمائی اور اس طرح کی آواز عطا فرمائی، اور یہ پہاڑوں کی جو تسبیح ہوتی تھی یہ حروف کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ ہوتی تھی، زبان حال سے نہیں ہوتی تھی بلکہ الفاظ کے ساتھ، آواز کے ساتھ ہوتی تھی۔ اور یہ کوئی عجیب بات بھی نہیں ہے، آپ علیہ السلام کے دور میں، دور نبوت میں بہت ساری ایسے مثالیں اور بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پتھروں نے کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں کنکروں نے کلمہ پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں کھجور کا تنا روتا ہوا نظر آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے ہیں درختوں کے پتے سلام کرتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تاثیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، دور نبوت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات دکھلائی ہے، اور حدیث پاک میں اس کا بہت سارا اس کے ثبوت ملتے ہیں، حدیث پاک میں یہ واقعات ملتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ ان کی آواز کے ساتھ پہاڑ اور پرندے وہ تسبیح میں مشغول ہو جاتے تھے، تسبیح کہتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام
کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا۔ لوہا بالکل نرم اور ملائم ہو جاتا تھا، جیسے آٹا ہوتا ہے، جیسے آٹا بالکل نرم ہوتا ہے، اس طرح لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں بالکل نرم ہو جاتا تھا۔ تو یہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اور پھر اسی لوہے سے حضرت داؤد علیہ السلام زرہیں بنایا کرتے تھے، جو جہاد کے میدان میں جنگ میں استعمال ہوتی ہیں، تلوار کو روکنے کے لیے، یا آج کل یہ ہماری فورس کے پاس ہوتی ہیں کہ جو سینے پر ایک لوہا لگایا جاتا ہے اور کمر پر بھی لگایا جاتا ہے تاکہ اس سے گولی وغیرہ پار نہ ہو، بلٹ وغیرہ پار نہ ہو۔ تو یہ جو ہے یہ زرہیں حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ کشادہ کڑیاں بناؤ، کشادہ زرہیں بناؤ، کڑیاں جوڑ کر بناؤ۔ تو یہ جو ہنر تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، لوہے سے زرہیں بنانا، یہ کیوں عطا فرمایا؟ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی نبوت کے دور میں، اپنے دور میں لوگوں میں چلے گئے، اپنا بھیس بدل کر رعایا میں چلے گئے، لوگوں کے اندر گھل مل گئے، تاکہ میں لوگوں سے پوچھوں کہ داؤد علیہ السلام کو کیسا پایا ہے، داؤد علیہ السلام کیسے آدمی ہیں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو آپ نے کیسا پایا؟ سب نے کہا کہ اچھا ہے، بہت اچھے آدمی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھی انسانی شکل میں بھیجا، تو اس فرشتے سے بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، انہوں نے اس کو بھی انسان سمجھا، کہا کہ داؤد علیہ السلام کو آپ نے کیسا پایا؟ فرشتہ کہنے لگا کہ ویسے تو داؤد علیہ السلام بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن ایک بات ان کے اندر ہے کہ وہ اپنا اور اپنے گھر بار کا جو خرچہ ہے، کھانا پینا ہے، وہ بیت المال سے اس کی رقم حاصل کرتے ہیں۔ یہ چیز ان کے اندر ہے، اور یہ چیز حضرت داؤد علیہ السلام کو اچھی نہ لگی اور یہ پسند نہ آئی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں بیت المال سے اب کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتا، مجھے کوئی ایسا ہنر عطا فرما دے تاکہ میں اپنا کام کر کے اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنا گزر بسر کروں، اپنے گھر بار بیوی بچوں کا گزر بسر کروں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ لوہے کا نرم ہو جانا، لوہے سے زرہیں بنانا، یہ ہنر اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا اور یہ سکھایا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام اس کے بعد اپنے ہاتھ کی کمائی سے زرہیں بنا کر اور اس سے پھر بیچ کر اس سے اپنا گزارا کرتے، اپنے گھر کا خرچہ کرتے تھے۔ اور یہ زرہ ایک دن میں ایک زرہ بناتے تھے، اور تقریباً 4000 درہم میں یا 6000 درہم میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنے میں وہ فروخت ہوتی تھی، اور اس سے اپنے گھر کا اپنا گزر بسر، اپنے اخراجات کا بندوبست کرتے، انتظام کرتے تھے۔ تو یہ ہنر اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ تو ہاتھ کی کمائی، اپنے ہاتھ کی کمائی، اس کی اللہ بہت فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور یہ بہت فضیلت والی چیز ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنا گزر بسر کرے، اپنی زندگی گزارے۔ تو یہ بہت بڑا ہنر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ آج تو ہماری رعایا، ہمارے جو حکمران ہیں، وہ تو بیت المال پر ہی ہاتھ صاف کرتے ہیں اور بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ مال ہتھے آ گیا، اب وہ جس طرح اس کو استعمال کرو، اپنے ذاتی اخراجات میں بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ کسی جگہ جا رہے ہیں تو 70-80 افراد کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ اپنی جیب سے خرچہ کرنا ہو تو پتہ چلے کس کو لے کے جاتے ہیں، کتنوں کو لے کے جاتے ہیں۔ تو قومی خزانے کو اس طرح صاف کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ میں بیت المال سے کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے ہاتھ کی کمائی سے جو رقم حاصل ہوگی اس سے اپنا گزر بسر کروں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں ہنر عطا فرما دیا۔ اور اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بسر بھی فاقوں میں ہوتا تھا۔ کئی دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پیٹ پر پتھر باندھ کے گزارا کیا ہے، کھجوریں کھا کر گزارا کیا ہے، روزے رکھ کے گزارا کیا ہے، پانی پر گزارا کیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا اور یہ ان کی زندگی تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور حکومت آیا، دور خلافت آیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، عرب کے بہت بڑے تاجر تھے۔ جب خلافت ملی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر آپ کے پاس تو کپڑے کی تجارت ہے، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ تجارت کرتے ہیں، کہیں عوام کو یہ نہ پتہ چل جائے، عوام یہ نہ کہنے لگ جائے کہ ہمارا خلیفہ تو مالدار ہے، اس کا تو اتنا تجارت ہے، اتنا کاروبار ہے، ہمارا خلیفہ تو مالدار ہے۔ یہ بات دل میں آئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کو چھوڑنے کا اعلان فرما دیا، فیصلہ کر لیا کہ اب میں اپنی تجارت، اپنے کپڑے کے کاروبار کو خیرباد کہہ دوں گا اور میں صرف خلافت کا نظام سنبھالوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر آپ گھر کا گزارا کیسے کرو گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے اپنے لیے وظیفہ مقرر کیا اور فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جتنی ایک مزدور کی مزدوری ہے اتنا میرا جو ہے وظیفہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو بکر اس میں آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ ایک مزدور کی مزدوری میں آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اگر اس مزدور کی مزدوری میں میرا گزارا نہیں ہوگا تو میں مزدور کی مزدوری بڑھا دوں گا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا اور یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو بیت المال سے اپنی ضرورت کے لیے رقم لینا، کیونکہ نظام حکومت چلا رہے ہیں، خلافت چلا رہے ہیں، اس کا معاوضہ لینا بیت المال سے جائز ہے، لیکن وہ کسی حد کے اندر ہو، جائز طریقے سے ہو، بے دریغ نہ ہو کہ ہاتھ میں آ گیا تو بس اب عیاشیاں شروع کر دو، ایسا نہ ہو۔ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں اور کہہ رہے ہیں میں جتنی مزدور کی مزدوری ہے اتنا معاوضہ میں لوں گا، اتنا وظیفہ بیت المال سے لوں گا، اس سے زیادہ اگر میرے اخراجات ہوئے تو میں اپنا وظیفہ زیادہ کروں گا، لیکن مزدور کی دہاڑی اور مزدور کا وظیفہ اور اس کی مزدوری کو بھی میں زیادہ کر دوں گا۔ تو بیت المال سے حضرت داؤد علیہ السلام اپنا گزر بسر کرتے، فرشتے نے آ کر بات کی، یہ بات اچھی نہ لگی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ہنر عطا فرمایا اور لوہے کو نرم کر دیا، اس سے زینے بناتے تھے، وقدر فی السرد واعملوا صالحا، اور اندازے سے کڑیاں جوڑ جوڑ کر بناتے تھے، جیسے زنجیر کو جوڑا جاتا ہے، کڑیاں آپس میں جوڑی جاتی ہیں، اس طرح کڑیاں بنا کر حضرت داؤد علیہ السلام زینے بناتے تھے، کشادہ اور بڑی زینے بناتے تھے، اس کو پھر فروخت کیا جاتا تھا۔ تو وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اعمال صالحہ کرو، خود بھی اعمال صالحہ کریں اور گھر والوں کو بھی حکم دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام تو صالح تھے ہی، لیکن ساتھ میں حکم دے دیا کہ اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے عبادت کا حکم دیں، ان کو بھی اعمال صالحہ کا حکم دیں۔ تو یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ خود اگر انسان عبادت گزار ہے، خود تہجد گزار ہے، خود نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تو اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی جو ہے دین کی طرف لانا چاہیے، ان کو بھی تبلیغ کرنی چاہیے، ان کو بھی نیکی کی دعوت دینی چاہیے، گھر کا ماحول بھی دیندار ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام رات کے آخری وقت میں، رات کے آخری حصے میں حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر کے جو اوقات تھے تو اس کو اس طرح مینجمنٹ کر دیا، اپنے گھر کے افراد پر تقسیم کر دیا کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا تھا کہ گھر کا کوئی فرد عبادت میں مشغول نہ ہو، تو ہر وقت ان کے گھر میں سے کوئی نہ کوئی عبادت میں مشغول ہوتا تھا۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول تھا، اور فرمایا انی بما تعملون بصیر، جو کام آپ کریں گے ان کو میں دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں۔ ولی سلیمان الریح غدوها شهر ورواحها سحر، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر دیا، اور فرمایا ولی سلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر، سلیمان علیہ السلام کے آگے ہوا کو صبح کی منزل اس کی 1 مہینے کی
اور شام کی منزل 1 مہینے کی کر دی۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، بیٹے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ ہوا بھی ان کے تابع ہو گئی، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا، سفر کرنا ہوتا تو ہوا کو حکم دیتے تھے، وہ ان کا تخت لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی۔ اور فرماتے ہیں کہ جو سفر 1 مہینے کا ہوتا، ایک تیز ترین سواری وہ اپنی فل رفتار میں بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، اور وہ 1 مہینے کا جو سفر طے کرتی ہے اپنی اسپیڈ میں، وہ سفر ہوا کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام آدھے دن میں طے کر لیتے تھے۔ اتنی اسپیڈ، اتنی تیز ترین ہوا کو حکم دیا تھا، اور اتنا تیز ترین یہ تخت تھا جو ہوا کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ صبح کو اگر یمن سے روانہ ہوئے تو شام تک وہ شام کے شہر میں پہنچتے، پھر شام کے وقت اگر شام سے روانہ ہوتے تو پھر صبح تک جو ہے کابل پہنچ جاتے تھے۔ اتنا سفر جو ہے، جو مہینوں کا سفر ہوتا تھا، وہ 1 دن میں طے کر لیتے تھے، آدھے دن میں طے کر لیتے تھے۔ آج دنیا فخر کرتی ہے کہ ہم نے ٹیکنالوجی بنا دی، ہم نے جہاز بنا دیے، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے سیارے بنا لیے، اتنے دنوں میں، اتنے گھنٹوں میں فلاں جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی تو اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دی، یہ تو کئی ہزار سال پہلے، کئی صدیوں پہلے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی دی۔ یہ ہمارا کیا کمال ہے، آج کے لوگوں کا، سائنسدانوں کا کیا کمال ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجی ہوائی جہاز والی یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس طرح ہوائی جہاز کی طرح سفر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بادشاہت انہیں عطا فرمائی، اور ہوا کے ذریعے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے، ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور بہا دیا ہم نے ان کے لیے چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا۔ اللہ تعالیٰ نے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ ان کے لیے بنا دیا، اور اس تانبے کے چشمے سے وہ مختلف چیزیں بنائی جاتی تھیں، برتن بنائے جاتے، اس سے محلات کی تعمیر میں وہ کام آتا تھا، اور اس سے بڑی بڑی دیگیں بنائی جاتی تھیں، ایسی دیگیں جو ایک جگہ ان کو فکس کر دیا جاتا تھا، وہاں سے ہلا نہیں سکتا تھا، اتنی بڑی بڑی دیگیں بنائی جاتی تھیں، اور کئی ہزاروں لوگوں کا کھانا اس میں بن جاتا تھا۔ تو یہ تانبے سے بنائی جاتی تھی۔ تو یہ ہنر عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو ان کے لیے مسخر کام میں لگا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کام میں جنات کو اللہ تعالیٰ نے لگا دیا، وہ ہر وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے کام کاج میں لگے رہتے، ان کی حکموں کی تابعداری میں لگے رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو حکم جنات کو دیتے اس کی تابعداری کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے جنات سے فرمایا تھا کہ اگر تم نے حکم عدولی کی، نافرمانی کی، تو تمہیں سزا ملے گی، تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہر وقت خدمت کیا کرتے تھے، جو حکم دیتے تھے اس کو پورا کرتے تھے۔ تو جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے تابع کر دیا۔ تو یہ ان کی بادشاہت تھی۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنات کو حکم دیا اگر حکم عدولی کریں گے تو ہم ان کو آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل، اور بناتے تھے اس تانبے کے ذریعے، تانبے کا جو نہر جو روانہ کی، اس تانبے سے فرمایا کہ بہت ساری چیزیں بناتے تھے، اس سے قلعے بھی تعمیر کیے جاتے تھے، و تماثیل، اور اس سے تصویریں بنائی جاتی تھیں۔ اس وقت یہ تصویریں وغیرہ یہ چیزیں حرام نہیں ہوئی تھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ تو جنات اس تانبے کے ذریعے تصویریں بھی بناتے تھے، مورتیاں بھی بناتے تھے، وجفان کالجواب وقدور الراسیات، اور بہت بڑے بڑے تالاب بناتے تھے، وقدور الراسیات، اور ایسی دیگیں بناتے تھے جو چولہوں پر جمی ہوئی ہوں، یعنی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی نہیں جا سکتی تھی، ایک جگہ فکس کر دیا جاتا تھا۔
جیسے آج وہ نہاری والے حلیم نہاری کے لیے دیگ بناتے ہیں اور ایک جگہ فکس ہوتی ہے، تو اس طرح مثال سمجھ لیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی ایسی دیگیں بنائی جاتی تھی جو چولہوں کے اوپر فکس ہو جاتی تھی، اس کو ہلایا نہیں جا سکتا تھا، وہیں پر کھانا تیار ہوتا، وہیں پر سالن تیار ہوتا اور وہیں سے نکال کر لوگوں کو دیا جاتا۔ تو اتنی بڑی دیگیں بنائی جاتی۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اور داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ خود بھی اعمال صالحہ کرو، آل داؤد شکرا، اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ حکم دیں کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور بہت تھوڑے ہیں میرے بندے جو شکر گزار ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نعمتیں حاصل کر کے بھی اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ اکثر لوگوں کے زبانوں پر ناشکری دیکھنے کو ملتی ہے، سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے لیکن ناشکری سننے کو ملتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں چلنے پھرنے کے لیے جسم دیا ہے، پاؤں دیے ہیں، تو اس پر شکر ادا کرو کہ وہ لوگ بھی دنیا میں ہیں جو چل نہیں سکتے، جو پھر نہیں سکتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کے لیے بھی لوگوں کے محتاج ہیں، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ نے ہاتھ سلامت رکھے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں جن کے ہاتھ ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ناک، کان، ہاتھ، آنکھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا ہے، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ دماغ صحیح کام کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ بھی دنیا میں رکھے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، جن کے دماغ جو ہے وہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک وقت کا کھانا انسان کھا لیتا ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کئی دن کھانا نہیں ملتا، کئی دن تک ان کو کھانا میسر نہیں ہوتا، ایسے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو ہے سادگی کے ساتھ انسان زندگی گزارے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ایسا عہدہ دیا ہے جس میں آپ کے پاس خزانہ ہے، حکومت دی ہے، کوئی بھی ایسا عہدہ دے دیا ہے، فیکٹری کے مالک ہیں، کسی بھی جگہ کسی بڑے ادارے میں آپ مالک ہیں، خزانچی ہیں، تو وہاں پر انسان کو بے دریغ اس دولت کا، اس پیسے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنا اپنے لیے مقرر کر دیا جائے اور جتنا مقرر ہو اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ بے دریغ استعمال کیا جائے، عیاشیوں میں استعمال کیا جائے۔ آج تو ہمارا کوئی وزیر بھی کہیں جا رہا ہو تو پیچھے 150-200 گاڑیاں اس کے پیچھے ہوتی ہیں، کوئی گورنر جا رہا ہو تو 150-200 گاڑیاں اس کے پیچھے ہوتی ہیں، اور کہا جائے تو کیوں ہوتی ہیں؟ جواب ملتا ہے کہ وہ حملہ نہ کر دے، کوئی ہمیں مار نہ دے، ایسے کام ہی نہ کرو کہ کوئی آپ کو مارے، ایسے کام ہی انسان نہ کرے کہ کوئی ہاتھ اٹھائے، کوئی جان کا دشمن ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، اور اکیلے سفر کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ کوئی شخص ملنے کے لیے آ گیا کہ مسلمانوں کے خلیفہ عمر سے ملنا ہے۔ وہ کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ دیکھو جنگل میں ابھی گئے ہیں، وہاں جا کر پتہ کرو۔ تو وہ شخص جب ملنے کے لیے جنگل میں گیا، وہاں جا کر دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی زمین پر لیٹے ہوئے، کچی زمین پر، اور سر کے نیچے کوئی پتھر رکھا ہوا ہے، اس پر اپنا سر رکھ کے لیٹے ہوئے آرام سے۔ یہ وقت کے خلیفہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح لیٹے ہوئے بے خوف و خطر، پتہ ہے کہ میں نے انصاف کیا ہے، میں نے لوگوں کے ساتھ عدل کیا ہے، کون میرے اوپر ہاتھ اٹھائے گا، کون میرا دشمن ہوگا؟ چنانچہ اکیلے جنگل کے اندر چلے گئے، اکیلے وہاں پر آرام کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ یہ ہے وقت کے خلیفہ۔ آج دنیا میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ تو یہ ہے، یہ آئیڈیل بنایا ہے ان لوگوں کو، ان صحابہ کو، ان خلفاء کو آئیڈیل بنایا ہے۔ حکومت کرنی ہے، خلافت کرنی ہے، ان سے سبق حاصل کرو، ان کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ آج دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہاں، طالبان کا جب دور حکومت تھا، ابھی جب امریکہ نے حملہ کیا، اس سے پہلے جو طالبان کا دور حکومت تھا، اس میں ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ طالبان کا کوئی گورنر ہے، وزیر ہے،
وہ اکیلے سفر کیا کرتا تھا، سائیکل پہ سفر کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے والد صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالغفور ندیم اور مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی زندہ تھے، اور ہماری جماعت کا ایک وفد گیا افغانستان کے دورے پر۔ حضرت والد صاحب جب واپس آئے کہنے لگے کہ ہم ایک جگہ گئے، گورنر سے ہماری ملاقات تھی، طالبان کا گورنر تھا، اور ہمیں ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا کہ آپ یہاں بیٹھیں، انتظار کریں، گورنر صاحب ابھی آنے والے ہوں گے تو آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ چنانچہ والد صاحب فرمانے لگے کہ ہم وہاں گئے تو کمرہ بکھرا پڑا ہوا ہے، تکیے بکھرے پڑے ہیں، کوئی صفائی نہیں ہے۔ ہم نے وہاں پر جا کر صفائی کی، تکیے وغیرہ سیٹنگ سے لگا دیے کہ گورنر صاحب آئیں گے تو یہاں پر سارا نظام ہی درم برم ہوا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سارا سیٹنگ کر دی، اور پھر دیکھا کہ تھوڑی دیر میں گورنر صاحب آئے اور وہ پیدل آ گئے، پیدل آئے، اور ایک آدھ آدمی ان کے ساتھ تھا، اور ان کا جب ہم نے حلیہ دیکھا تو کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں، میلے کچیلے کپڑے، پاؤں میں چپل ہے تو وہ ایک پرانی سی چپل ہے۔ تو لوگوں نے آ کے بتایا کہ یہ ہمارے گورنر صاحب ہیں۔ تو ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ والد صاحب کہتے تھے ہمیں دیکھ کر حیرانگی ہو گئی کہ صحابہ کرام کی طرح آج کے دور میں اگر کسی کو دیکھنا ہو تو طالبان کی مثال کو دیکھ لے، اس طرح سادگی میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، سوکھی روٹیاں کھا کر گزارا کیا ہے۔ آج بھی اگر چلے جائے تو سوکھی روٹیاں کھا کر وہ گزارا کرتے ہیں، بھوکے رہ کر گزارا کرتے ہیں۔ تو یہ دور مثالی دور ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ برکتیں بھی عطا فرماتا ہے، پھر ان کو فتح بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ پھر کوئی وقت کے سپر پاور ہو، کوئی کتنا بڑا پہلوان اور فن خواہ ہو، اللہ تعالیٰ سب کو شکست دے دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، ایمان کی طاقت ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے۔ تو یہ مثالیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح انسان جو ہے حکومت چلائے، اس طرح انسان اپنے ماتحت رعایا کے ساتھ پیش آئے، عدل و انصاف کرے، تو یہ ہے مثالی دور۔ تو اس طرح جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام، انہوں نے بھی ہاتھ کا ہنر، اللہ تعالیٰ نے ان کو فن عطا فرمایا تھا، ہنر عطا فرمایا تھا، ہاتھ کی کمائی سے وہ اپنا گزر بسر کرتے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ تعالیٰ نے ہوا کو کر دیا، مسخر کر دیا، اس سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ تو یہاں سے یہ بتایا ہے کہ جو رب پہاڑوں کو تسبیح کرنے کے لیے زبان دے سکتا ہے، جو رب پرندوں کو قوت گویائی دے سکتا ہے، وہ تسبیح بیان کر سکتے ہیں، جو رب جو ہے لوہے کو نرم کر سکتا ہے، جو رب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر سکتا ہے، کیا وہ رب انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ رب انسانوں کو دوبارہ قیامت کے دن اٹھا نہیں سکتا؟ ریزہ ریزہ انسان ہو جائے، ہڈیاں زمین میں مل جائیں، بوسیدہ ہو جائے، تو کیا میرا رب دوبارہ ان کو اٹھا کر جمع کر کے کھڑا نہیں کر سکتا؟ دوبارہ نہیں قوت گویائی دے سکتا؟ میرے رب کے پاس ساری طاقت ہے، اللہ کے پاس ساری طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور پھر فرمایا آخر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ وقلیل من عبادی الشکور، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہر وقت انسان کو ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ انسان اللہ کا شکر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں، رزق میں اور اضافہ فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔